الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، میرے محترم بھائیو، ایمان کے 6 ارکان ہیں. جو آدمی ایمان کے ان 6 ارکان کو دل سے تسلیم کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی مومن ہے. ایمان کے ان ارکان کے متعلق جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو جائے، وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کی تعریف فرمایا ہے، ان بندوں کے متعلق آخری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر یقین، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان تمام اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ رب العالمین کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ قیامت برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی بہت سی نشانیوں کو بھی واضح فرما دیا. قیامت سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی. ان نشانیوں میں سے امام مہدی کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، اسی طریقے سے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور زمین میں 3 بڑے خسوف یعنی 3 مرتبہ زمین میں بڑے زلزلوں کا آنا، یہ سب قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں جن کا واقع ہونا یقینی ہے. ان تمام نشانیوں کے واقع ہونے کے بعد قیامت کی جو آخری نشانی ہوگی اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ، عدن سے ایک آگ نکلے گی
تسوق الناس الی المحشر، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے گی۔ یہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس نشانی کے متعلق مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری وقت میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی عدن کے مقام سے ایک آگ نکالے گا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک رہی ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جو ملک شام میں ہے اس طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ کوئی پیدل بھاگ رہا ہوگا، کوئی اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے بھاگے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ آگ اسے کھا کر ختم کر دے گی۔ یہ قیامت سے پہلے کا حادثہ ہے جس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کو حدیث میں شرار الخلق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں جو بوڑھے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ادرکت الناس وهم یقولون لا الہ الا اللہ، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ یعنی یہ ان کے بوڑھوں کی بات ہوگی۔ جب یہ بوڑھے بھی ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں اس ذکر کی وضاحت اس طریقے سے کی گئی ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی زمین لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے بالکل خالی کر دی جائے گی، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا کام تمام کر دیں گے، ان کی زندگی پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک ہلکی بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بارش کے اندر بہت ہی زیادہ نرمی ہوگی، بالکل ویسی ہی جیسے ریشم میں ہوتی ہے، اور وہ بارش مومنوں پر گرے گی، اور اس بارش سے ان تمام لوگوں کی روحوں کو قبض کر دیا جائے گا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی رہے گا۔ جب دنیا اہل ایمان سے مکمل طور پر خالی کر دی جائے گی، اللہ کا عظیم گھر کعبۃ اللہ گرا دیا جائے گا، زمین پر اللہ کی عبادت مکمل طور پر بند ہو چکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت قیامت کو قائم کرے گا۔ یہ کب ہوگا اس کے متعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعة، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آنے والی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ اس کے جواب میں اس طریقے سے فرمائیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کب آنے والی ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، آپ کیا جانتے ہیں، ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ علم
اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ نہ آسمان میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور نہ زمینوں میں سے۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی وہ ذات عظیم ہے جو بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مرد ہے کہ عورت، نیک ہے کہ برا، زندہ ہے کہ مردہ، اچھا ہے کہ برا، یہ ساری چیزیں بس اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔